الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. محترم حضرات، 12ویں پارے کی تفسیر آج پیش کی جا رہی ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ۔ اس آیت میں بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، چھوٹے بڑے، سب کی روزی اللہ کے ذمہ۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ثابت ہو رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ سب کو روزی پہنچا رہا ہے تو سب کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پہلی بات اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کا علم، اللہ کی نالج زبردست ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی رفتار سے بھی وہ رب العالمین واقف ہے۔ اور دوسری چیز اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار کو اس کی روزی پہنچاتا ہے۔ ایک صاحب نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا، ایک بار جنگل میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گڈھے میں ایک لومڑی گری ہوئی، اپاہج۔ وہ سوچنے لگے کہ اس گڈھے میں یہ لومڑی گری ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رزق کیسے پہنچائے؟ ان کو قرآن کی یہی آیت یاد آئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر ہر جاندار کی روزی اللہ کی۔ وہ وہیں رک گئے، کہا میں دیکھ کے جاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لومڑی کو کیسے روزی دیتا ہے۔ وہیں ایک پیڑ پر وہ چڑھ گئے۔ اچانک 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹہ گزرا، اس کے بعد اچانک ایک بارہ سنگھا نظر آیا۔ بارہ سنگھا دوڑتا ہوا چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے شیر اس کو دوڑا رہا ہے۔ بارہ سنگھا کی سینگ جھاڑی میں پھنسی، وہ بیچارہ پھنس گیا۔ شیر نے اس کو پکڑا، شیر کی جتنی خوراک تھی اس نے کھایا اور باقی اس نے اس بارہ سنگھا کو وہیں پر پھینک دیا۔ اور جیسے ہی اس نے پھینکا، بارہ سنگھا کا جو بچا ہوا گوشت تھا وہ لڑکتے لڑکتے گڈھے میں جا گیا اور لومڑی کو 2-3 مہینے کی خوراک۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی اس آیت پر پکا میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین کے ہر جاندار کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو، زمین پر جب ہر جاندار کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمے لی ہے، مگر کب تک؟ جب تک اس کی زندگی ہے، جب تک اس کی عمر ہے۔
جیسے ہی اس کی عمر ختم، کام ختم۔ اب موت کسی کو نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی جل کے مرتا ہے، کوئی ڈوب کے مرتا ہے، کوئی بھوک سے مرتا ہے۔ تو جو آدمی بھوک سے مرا ہے در حقیقت اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت دینا تھا، تو جب تک اس کی زندگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روزی دی۔ اچھا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے ہر جاندار کی روزی ہمارے ذمے ہے، تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بزنس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری روزی اللہ تعالیٰ پہنچائے گا نا، ذمہ لیا ہے اس نے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کا ذمہ ضرور لیا ہے، مگر کب؟ جب ہم اپنی تدبیر استعمال کر لیں اس کے بعد۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول جنگل میں گیا ہوں، اونٹ میرے ساتھ ہے، اب مجھے نماز پڑھنی تو کیا کروں؟ اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے نماز اسٹارٹ کر دوں یا اونٹ کو باندھ دوں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل علی اللہ، اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ۔ تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا کا مطلب کیا ہے؟ تم جاب کرو، تم بزنس کرو، تم محنت کرو، لیکن بھروسہ اپنے بازوؤں پر، اپنی محنت پر، اپنی نالج پر، اپنے ٹیلنٹ پر مت رکھو، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ تمہارے حصے کا ایک دانہ برباد نہیں ہو سکتا، تمہارے حصے کا ایک ایک دانہ تم کو ملے گا، ایک دانہ نہ تم زیادہ حاصل کر سکتے ہو نہ کم حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، انسان کہاں پیدا ہوگا یہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور کہاں اس کی موت ہوگی یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں بیجاپور میں، لیکن کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کی موت بھی بیجاپور میں ہی ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کب اور کہاں مرے گا۔ انسان کی زندگی اور موت کا فائنل علم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہر انسان، ہر جاندار کی زندگی اور موت کی معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں پر ایک سوال کہ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 6 دن میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ ہو جا، زمین پیدا ہو جاتی، آسمان پیدا ہو جاتا، یہ 6 دن میں پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس سوال کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم ہوتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والے۔ اللہ کی مرضی، وہ پلک جھپکتے ہی پیدا کر دے اور 6 دن میں پیدا کر دے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کر کے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر چیز میں وقار اور سکون ہونا چاہیے، جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کے اندر سب سے اہم عبادت ہے نماز، لیکن نماز کے لیے بھی آرڈر ہے کہ دوڑ کے مت آؤ، اطمینان سے آؤ، سکون اور وقار۔ اور جو آدمی دھما دھم رکوع سجدہ کرے، ایسی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نماز نہیں ہے تو کھلواڑ ہے، تماشا ہے۔ جو کوے کی طرح 4 ٹھونگ مار کے چلا جائے اس نماز کو نماز نہیں کہا۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ اپنے بندوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ اس وقار اور سکون کے ساتھ ہر کام کریں۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنانا تھا تو بنانا تھا۔ بھائی بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے نا حمل کے بعد، اب کوئی کہے کہ ارے حمل کے اگلے ہی دن کیوں نہیں ڈیلیوری ہوگی، تو فضول سوال ہے نا۔ اس کا ایک سسٹم ہے، قانون ہے۔ اللہ نے قانون بنایا کہ 9 مہینے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے برآمد ہوگا۔ تو ایسے ہی زمین و آسمان کی تخلیق
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں فرمایا. اس کے بعد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ، زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے. اچھا یہاں پر ایک بڑے پوائنٹ کی بات. ایک اسٹوڈنٹ جب امتحان دینے جاتا ہے ایگزامینیشن ہال میں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے ایگزام دیتا ہے، اس کے بعد ایگزامینیشن ہال سے باہر چلا جاتا ہے. ایسا ایگزام تو نہیں ہوتا نا کہ زندگی بھر اسی ایگزامینیشن ہال میں رہنا ہے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ایگزام دینا، اس کے بعد باہر آ جانا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں امتحان لینے کے لیے پیدا کیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے دنیا میں ایگزام 3-4 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، ایسے دنیا کی زندگی وقتی ہے. اس کو ہمیشہ مت سمجھو، اس کو پرماننٹ لائف مت سمجھو. یہ وقتی زندگی ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے. اٹس اے ٹائم آف ایگزامینیشن. یہ ٹائم امتحان کا ہے اور امتحان کا ٹائم پرماننٹ نہیں ہوتا. امتحان ختم، پرچہ دے تو باہر آ جاؤ. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ ہم نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم تمہارا امتحان. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش جیسے اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں کی ہے، زمین کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، ایسے ہی ہماری اور آپ کی زندگی بے مقصد نہیں ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو اور چلے جاؤ. زندگی کا ایک گول ہے، ایک مقصد ہے، زندگی کا ایک ہدف ہے. زندگی ہماری بے مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ اب مقصد بھی آگے بتائیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. مقصد کیا ہے؟ کہ تم کتنا اچھا عمل کرتے ہو، یہ دیکھنا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کتنا عمل کرتے ہو، کیا کہا؟ احسن عملا، کتنا اچھا عمل کرتے ہو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی نہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. 1000 رکعت نماز پڑھ دو، سال بھر روزے رکھ لو، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی. احسن عملا، تمہارا عمل کوالٹی والا ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. اچھا شریعت کی نظر میں ہمارا عمل کوالٹی والا کب ہوگا؟ یہاں پر نوٹ کر لیں. 2 چیزیں جب تک ہمارے عمل میں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کیا ہمارا عمل اچھا نہیں بنا. 2 چیزیں کمپلسری ہیں، ضروری. پہلی چیز، ہمارا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. ہم اپنے من سے نماز پڑھیں، اپنے من سے روزہ رکھیں. نبی نے کہا کہ فلاں چیز تم اتنی رکعت پڑھو، نہیں بھائی صاحب ہم تو زیادہ پڑھیں گے. نبی نے کہا تم فلاں دن روزہ مت رکھو، ہم اپنے من سے روزہ رکھتے نہیں. پہلی چیز نبی کی اتباع ہونی چاہیے. اور دوسری چیز صرف اللہ کے لیے ہمارا عمل ہونا چاہیے. اگر کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دنیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے تو عمل بیکار ہے. جب تک یہ 2 شرطیں نہ پائی جائیں اللہ کی نظر میں ہمارا عمل اچھا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ جان کر کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے بندوں کو تبلیغ کرتے رہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. 950 سال تک اسٹرگل کرنے کے بعد، 950 سال تک محنت کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کے اوپر مٹھی پہ، انگلیوں پہ گنے جانے لائق لوگ ایمان لائے. 10-15 لوگ ایمان لائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں. اس کو نمونہ حاصل کرنا چاہیے نوح علیہ السلام سے. ارے بھائی اللہ کے نبی سے بہترین تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے نا.
پیغمبر تھے، ان سے بہتر تبلیغ تو ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہماری بات کوئی نہیں مانتا، قرآن و حدیث کو کوئی نہیں مانتا، ہم سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، مثال دیتے دیتے تھک گئے، تقریریں کرتے کرتے تھک گئے، سیڑھیاں سناتے سناتے تھک گئے، تو قصور ہمارا نہیں، قصور سامنے والے کا، قصور سامنے والے کا۔ زمین ہی بنجر ہو تو قصور بارش کا نہیں ہے، زمین اچھی ہوگی تب تو پیداوار ہوگی، زمین ہی اچھی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور قرآن کہتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے کہا نوح اب ان کو سمجھانا بند کرو، اب ایک کام کرو، تم ایک کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ، اور ہم ایک طوفان نازل فرمائیں گے اور یہ سب کے سب ڈوب کے مر جائیں۔ اب نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی بنا رہے ہیں، اب قوم کے لوگ گزر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ کشتی بنا رہے ہیں، نہ یہاں نہ ندی ہے نہ پانی ہے، یہ بڑے جینیس لوگ ہیں، دیکھو بھائی سنو، یہ نوح کا دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ پانی تو ان کے سامنے پانی تو تھا نہیں، بھئی آپ ہی کے سامنے پانی وغیرہ نہ ہو، سمندر نہ ہو، اور آپ کشتی بنائیں تو مذاق تو اڑایا جائے گا۔ اور جو آدمی جانتا ہے کہ آگے طوفان آنے والا ہے اور اس کشتی کی ضرورت پڑے گی، اس کی نظر میں کشتی کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اور جب ان کے قوم کے لوگ گزر رہے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام جواب کیا دیتے؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج ہمارا مذاق اڑا لو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں، کل تمہاری سچویشن ایسی ہو جائے گی کہ تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ اچھا، کشتی تیار ہو گئی، نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے کشتی پر سوار ہو گئے، ان کی بیوی سوار نہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی۔ کشتی جب چلنے لگی تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان، وہ کشتی پہ سوار نہیں ہوا، واہیات تھا، باپ کی بات نہیں مانتا تھا، اس کا عمل خراب تھا، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے نا، بیٹا چاہے جتنا بھی برا ہو، باپ کے دل میں جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے وہ نہیں جاتی۔ نوح علیہ السلام کشتی پر بیٹھ گئے، کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو، یا بنی ارکب معنا، میرے بچے آجا کشتی پہ سوار ہو۔ اب بیٹا جواب کیا دیتا ہے؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے آپ کی کشتی میں نہیں آنا ہے، پانی ہی آ رہا ہے نا، میں کسی پہاڑ کسی چٹان کو پکڑ کے بچ جاؤں گا، آپ میری ٹینشن مت لیجیے، مجھے آپ کی کشتی پہ نہیں آنا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے یہ پانی ہوتا تو پہاڑ اور چٹان کے ذریعے بچ جاتا، یہ پانی نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ رحم۔ کشتی چل گئی، بیٹا نہیں بیٹھا، پانی آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، موجوں کا تھپیڑا آیا، اور موجیں بھی کیسی تھی، قرآن کہتا ہے پہاڑوں کی طرح کی موجیں تھی، ایسا طوفان آیا تھا، بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام ایسے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں، بیٹا تو گیا میرا۔ جب یقین ہو گیا کہ بیٹا ڈوب گیا، بڑے درد کے ساتھ آسمان کی طرف نظر اٹھا، کہا اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو ڈوبنے نہیں دے گا، اے اللہ میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا؟ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، میرا بیٹا میری فیملی کا ایک حصہ ہے، میرے پریوار کا ایک حصہ ہے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ آسمان سے اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹ دیا، یا نوح انہ لیس من اہلی، نوح یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے طریقے پر نہ چلے تو وہ لاکھ اپنے آپ کو نبی کا بیٹا کہے، اللہ کی نظر میں وہ نبی کا بیٹا ہے۔ آج کل لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، صاحب ہم آل رسول ہیں، اولاد رسول،
شرک بھی کر رہے ہیں، بدعت بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور آلے رسول ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں۔ یہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نوح سے کہہ رہا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرے پریوار کا ایک حصہ نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل خراب ہے، اس کا عمل خراب ہے، جس کا عمل خراب ہو، جس کا عمل نیک نہ ہو، نبی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی نبی بھی روک نہیں سکتا۔ یہاں پیر لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم بچا لیں گے، دامن ہمارا پکڑے رو ہم بچا لیں گے۔ یہاں نبی کا بیٹا ڈوب رہا ہے، نبی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے کہ اے نوح، یہ بتاؤ نبی سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹ دیا، فٹکار دیا، تو یہ دنیا کے کسی اور پیر، کسی اور امام، کسی اور بزرگ کی بات چلے گی اللہ کیا؟ فیصلہ اٹل ہے اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا نوح تمہاری ہمت کیسے پڑے گی، تم نے مجھ سے ایسا سوال؟ لا تسأل ما ليس لك به علم، جس چیز کی تمہیں نالج نہ ہو، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، اس کا سوال مجھ سے مت کرو ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ میں معافی مانگا، معافی مانگا، بیٹا ڈوب گیا، ڈوب جانے دو، تمہارا بیٹا نہیں۔ قرآن کے یہ واقعات پڑھو، میں سچ بتاتا ہوں، قرآن کے انہی واقعات کو اگر آدمی قاعدے سے پڑھ لے، انسان کا عقیدہ بن جائے۔ یہ جتنی سماج میں بدعقیدگیاں پھیلی ہیں، کسی مولوی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کو قاعدے سے پڑھ لو، قرآن پہ بیٹھ کے غور کر لو، سارا عقیدہ سدھر جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، دعا کرو، توبہ کرو۔ استغفار ہماری شریعت کی ایک بہت اہم چیز جسے آج ہم اور آپ بھول گئے۔ ہم لوگ دن بھر میں 100 گالیاں دیتے ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ دن بھر میں استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ استغفار کیا ہے، اس کی اہمیت، اس کی ویلو ہم اور آپ آج بھول گئے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ کیا ملے گا تم کو؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ کبھی تمہارے گاؤں میں قحط نہیں پڑے گا، کبھی تمہارے کھیت نہیں سوکھیں گے، آسمان سے جھماجھم بارش برسے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں اور اضافہ کر دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا امام صاحب بہت پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، روزی روٹی نہیں چل رہی۔ انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، کہا امام صاحب ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیجئے۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، بولا امام صاحب میرے باغیچے میں پھل نہیں پیدا ہو رہا ہے، میرے باغیچے کے پیڑ سوکھ گئے ہیں۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، کہا امام صاحب شادی کو 4 سال ہو گئے، بیٹا نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ امام حسن بصری کے ایک شاگرد بیٹھے، کہا کیا بات ہے، جو آ رہا ہے آپ ایک ہی بات کہہ رہے، استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو، کیا بات ہے؟ بولے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ نوح اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے، غفار ہے۔
جب تم اللہ سے استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو باغات بھی دے گا، باغیچے بھی دے گا، پانی کی نہریں بھی جاری کر دے گا۔ کہا دیکھو جتنی بیماریاں تھی سب کا علاج تو استغفار میں ہے۔ آج ہم اور آپ استغفار کرنا بھول گئے۔ اچھا استغفار کہتے کس کو ہے؟ زبان سے کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہو گیا استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہوں گی تب استغفار کمپلیٹ ہوگا۔ پہلی چیز، آپ کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا۔ یہاں پر ایک اصول یاد رکھ لیجیے، انسان کو جب تک اپنے گناہ پر شرمندگی نہیں ہوگی وہ گناہ کو چھوڑے گا نہیں۔ آج اتنی ساری جو بدعتیں ہو رہی ہیں، یہ بدعت کرنے والے کیوں باز نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان کو اپنے کام پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی کسی کام کو ثواب سمجھ کے کرے گا وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ بدعتی آدمی توبہ بہت کم کرتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کی پہلی کنڈیشن یہی ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اور دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ فوراً آن دا اسپاٹ گناہ کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ آپ شراب پیتے ہیں، اب آپ شراب سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً چھوڑیے، یہ نہیں کہ صبح کو شراب سے توبہ کیا اور شام کو چلے گئے 2-4 پیک چڑھا دیں، اس کا نام توبہ نہیں۔ آن دا اسپاٹ اس کو چھوڑیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کیجیے، تب جا کے آپ کی توبہ اور آپ کا استغفار کمپلیٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اے ہود کہہ دو اپنی قوم سے کہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا اور تم کو طاقت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسان کی شکل میں آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جب فرشتے ان کے گھر میں آئے مہمان بن، ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا لگتے ہیں، ہم سب کے دادا ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، بھئی ہمارے نبی کے دادا تو ہمارے بھی دادا ہوئے، ہمارے جد امجد۔ کتنے مہمان نواز تھے۔ فرشتے آئے، نیا چہرہ ہے، اجنبی چہرہ ہے، مہمان بن کے آئے، کہا بیٹھیے، اور فوراً فجاء بعجل حنیذ، ایک بچڑے کو بھون کے لے کے چلے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے تو اچھی چیز کھلائے۔ بھائی کھانے میں سب سے اچھی چیز گوشت مانی جاتی ہے نا، گوشت کو سید الطعام بولتے ہیں، سارے کھانوں کا سردار۔ تو گوشت لائے، وہ بھی کیسا گوشت؟ بھونا ہوا گوشت، پورا بچڑا لے آئے گا، لا کے رکھ دیا۔ اب وہ لوگ تو فرشتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب انہوں نے رکھا ہے وہ ہاتھ نہیں لگا رہے، سامنے برتن میں رکھا ہوا ہے وہ ہاتھ نہیں لگا رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیا بات ہے، لوگ ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کیا بات ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا وہ پردے کی اوٹ سے تماشا دیکھ رہی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ پہلے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ ڈر گئے، اور پھر بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تو وہ ہنسنے لگے۔ تو فرشتوں نے کہا ہنسو مت، فبشرناها باسحاق، ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، آپ کو اسحاق نام کا ایک بیٹا ہوگا۔ 70 سال کی عمر تھی، بڑھیا ہو گئی تھی، بڑھیا بڈھی ہو گئی تھی۔ 70 سال کی بڑھیا امید کر سکتی ہے کہ مجھے بیٹا ہوگا؟ جب فرشتوں نے کہا کہ آپ کو اسحاق نام کا ایک بیٹا ہوگا، اور یہی نہیں اسحاق بھی بڑا ہوگا، آگے چل کے اسحاق کا بھی ایک بیٹا یعقوب ہوگا، وہ بھی بہت بڑا نبی ہوگا۔
تو حضرت سارہ کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، ارے میں بڈھی 70 سال کی، مجھے بیٹا ہوگا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اے ابراہیم کی بیوی سارہ، تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ ارے اللہ نے کہہ دیا تو ہوگا تم کو بیٹا، تم کو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یاد رکھیے، لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو کہا کہ ہم لوگ لوط علیہ السلام پر کی قوم کے اوپر عذاب لے کر آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بڑی واہیات قوم تھی۔ یہ کیا کرتی تھی؟ اس کو ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، اغلام بازی، مرد کا مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ آج دنیا میں یہ بھی چل رہا ہے نا، سملینگکتا، اس کو کورٹ اور عدالت سے جو ہے اس کو اجازت بھی مل رہی ہے، اس کو عدالت سے اس کی اجازت بھی مل رہی ہے کہ لڑکا لڑکا سے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اگر آپ کے گھر میں شادی کارڈ پہنچے اور شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ محمد شمیم کی شادی محمد نسیم کے ساتھ ہو رہی ہے تو حیرت مت کیجیے، ایسا دور آنے والا ہے۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ اسی گندے کام میں مبتلا تھی، اور لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ قوم مان نہیں رہی، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ یہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام لڑنے لگے، کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو تھوڑی اور مہلت دے۔ قرآن کی ورڈنگ دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ، جب فرشتے ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں لڑنے لگا۔ یہ قرآن کی ورڈنگ ہے، لڑنے لگا۔ انسان کبھی کبھی اپنے محبوب سے بھی لڑتا ہے، لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا ہے، نوک جھوک ہوتی ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں، کیا مطلب؟ اے اللہ، اس قوم کو ایک موقع اور دے، ایک موقع اور دے دے، تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ اللہ کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑے رحم دل تھے۔ اتنی کمینی قوم تھی، اتنی گندی قوم تھی، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام سفارش کر رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں ابراہیم، اب ہماری طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ یہاں بھی دلیل مل گئی کہ فیصلہ ہو گیا تو ابراہیم کی سفارش بھی کام نہیں آئی۔ اس کے بعد فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اب یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے، جیسے ہی لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے ان کی قوم کے لوگ واہیات سب پہنچے، ارے خوبصورت لڑکے آئے، ذہنیت مینٹیلٹی کا اندازہ لگائے۔ اب لوط علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ مہمان آئے ہیں اور یہ کمینے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اب انہیں بڑا ڈر محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی بے عزتی کرائیں گے میرے۔ تو کہتے کیا ہیں، ہؤلاء بناتی کن اطہر، اے میری قوم کے لوگ، کم سے کم میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو۔ ارے اللہ تعالیٰ نے یہ لڑکیاں کس لیے بنائی، عورتیں کس لیے بنائی؟ جا کے ان سے اپنی خواہش پوری کرو نا، اپنی بیویوں کے پاس جا کے اپنی خواہش پوری کرو، میرے مہمانوں کے سامنے تو مجھے ذلیل مت کرو۔ قوم کے لوگ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لقد علمت ما لنا فی بناتک، اے لوط تمہیں معلوم ہے کہ عورتوں سے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں، ما لنا فی بناتک من حق، ہم لڑکیوں میں عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے۔ کیا قوم تھی، اتنی واہیات قوم تھی، سر سے پیر تک گندگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک نبی ہے، نبی کے سامنے کہہ رہی ہے کہ مجھے لڑکیوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں، عورتوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اے لوط تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری کیا، ہمیں کس چیز کی عادت ہے تم کو معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام بیچارے بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم سے بدلہ لے سکتا، کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط انا رسول ربک، آپ گھبرائیے مت، ہم کوئی مہمان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ کمینے یہ آپ کا بال باقا نہیں کر سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آج ہی رات کو آپ اپنی پوری فیملی کو لے کے
یہ گاؤں چھوڑ دیجئے، یہ بستی چھوڑ دیجئے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے مڑ کے بھی مت دیکھیے. إِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن ہاں آپ کی وائف آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ پیچھے رہے گی. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں کبھی کبھی اس کی بیوی، اس کا بیٹا بھی اس کی نافرمانی کر سکتا ہے. یہاں نبی ہیں لیکن بیوی ایمان نہیں لائی. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی. اب لوط علیہ السلام اپنے باقی بچوں کو لے کر، بیٹیوں کو لے کر گاؤں چھوڑ دیں. اب رات کو آسمان سے پتھروں کی بارش، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے بستی کو الٹ دیا، نیچے کا حصہ اوپر چلا گیا، اوپر کا حصہ نیچے چلا گیا. آج بھی دنیا میں وہ جگہ موجود ہے. آج وہاں ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، اس کو ڈیڈ سی بولتے ہیں. آج بھی ریسرچ کرنے کے بعد اس پانی کے اندر جب سائنسداں گئے تو اس کے اندر ایسے آثار ملے جیسے لگتا ہے کہ کوئی گاؤں ہے اس کو الٹ دیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے پورے گاؤں کو الٹ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور ایک پتھر پہ لکھا تھا، ایک پتھر پہ لکھا تھا کہ یہ پتھر کس کے اوپر گرے گا. عذاب جو بھیجا اللہ نے تو پتھروں کے اوپر لکھا تھا کہ کس کے اوپر یہ گرے گا، کس کو ہلاک کرے گا. اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ختم. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں کسی بھی نبی کا واقعہ اتنی ڈیٹیل سے بیان نہیں ہوا ہے جتنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جتنی ڈیٹیل سے بیان ہوا. اور کسی ایک صورت میں پورا واقعہ نہیں بیان ہوا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا. میں نے بنارس میں اپنی مسجد پر جامع جمعہ پڑھاتا ہوں، تقریباً 12 جمعے پڑھائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے. 12 جمعے. بیچ میں مجھے تقریر کرنے کے لیے باہر جانا ہوتا تھا تو بیچ میں وہ سلسلہ کٹ جاتا تھا، لیکن لوگ بڑے انتظار میں رہتے تھے. اتنا بہترین یہ ٹاپک ہے، اتنی اس میں عبرت ہے، اتنی نصیحت ہے. 12-13 جمعہ کے بعد یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. تب یہ آدھا گھنٹے کی 40 منٹ کی تفسیر میں پوری باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی، اس میں امپورٹنٹ باتیں انشاءاللہ ہم نے. یوسف علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. ایک بھائی ان کا سگا بھائی تھا، بنیامین نام تھا، اور 10 بھائی سوتیلے تھے. یوسف علیہ السلام کے جو باپ تھے یعقوب علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور بھائیوں کو یہی بات پسند نہیں. ایک بار بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ میں کہنے لگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہنے لگے کہ میرا باپ یوسف سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے، یوسف کے بھائی بنیامین سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے. ونحن عصبہ، ہم لوگ 10 بھائی ہیں، ہم سے ہمارا باپ اتنی محبت نہیں کرتا، یہ 2 ہیں ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ سٹھیا گیا. ان کی لینگویج دیکھیے اپنے باپ کے بارے میں. اللہ کا فرما بردار انسان اپنے باپ کے بارے میں ایسی لینگویج استعمال نہیں کر سکتا. یہ لینگویج ان نافرمانوں کی. کہہ رہے ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ پاگل ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے. ہم لوگ 10 ہیں، وہ 2 ہیں، اور 2 کو زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہم 10 کو جو ہے اتنی محبت نہیں کرتا. اس کا سالوشن کیا ہے؟ اور سالوشن جب سوچا تو بڑا خطرناک سالوشن نکلا. کہتے ہیں اقتلوا یوسف، یوسف کو مار ڈالو، قتل کر دو، کل ہم، مار ڈالو اس کو. یا تو مار ڈالو، اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یا ایک کام کرو، یوسف علیہ السلام کو کسی جگہ، ایسی جگہ چھوڑ کے چلے آؤ جہاں سے وہ ریٹرن نہ آ سکے. جب یوسف رہے گا ہی نہیں تو نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. تمہارا باپ جو ہے، ہمارا باپ ہم لوگوں سے محبت کرنے لگے گا، اور بعد میں ہم نیک بن جائیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ کرتے وقت شیطان کبھی کبھی یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ ابھی کر لو بعد میں سدھر جانا، ابھی زنا کر لو بعد میں توبہ کر لینا، ابھی 2-4 پیر پی لو بعد میں سدھر جانا. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے.
یہ سب کہتے ہیں کہ ابھی قتل کر دو، بعد میں ہمارا باپ ہم سے محبت کرنے لگے گا، ہم نیک بن جائیں گے۔ اتنا خطرناک پلان بنایا، ایک دم ڈائریکٹ مار ڈالنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس میں سے ایک بھائی تھوڑا سیدھا تھا، کہتا ہے لا تقتلوا یوسف، ارے یار جو بھی اپنا بھائی ہے اس کو مارو مت، لا تقتلوا یوسف، اس کو قتل مت کرو، ایسا کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی مسافر آئے گا لے کے چلا جائے گا، کام ختم ہو جائے گا، مارو گے تو بڑی پریشانی ہوگی۔ سب نے کہا کہ ہاں یہ اچھی رائے ہے، ایسا ہی کرتے۔ تو ایک دن آئے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف، اے ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اطمینان ہی نہیں رکھتے، ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کو کبھی بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ کہ کیا انداز ہے، باپ کو پٹی پڑا، کہہ رہے بھیجتے کیوں نہیں ہیں؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ایسا کیجئے کل ہم لوگ شام کو پکنک منانے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی لگا دیجئے، جنگل میں تھوڑا ہم لوگ کھیل لیں گے، تھوڑا سیر و تفریح ہو جائے گی، انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا، یوسف بھی تھوڑا بیچارہ بہل جائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے تم لوگ کھیل تماشے میں لگے رہو گے، یوسف بیچارہ چھوٹا سا ہے، کہیں بھیڑیا آ کے اس کو لے کے چلا جائے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کہتے کیا ہیں، ارے ابا جان آپ بھی غضب کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ 10 بھائی ہیں، ہمارے سامنے مجال ہے بھیڑیا کے لے کے چلا جائے؟ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے بھیڑیا لے کے چلا جائے تو اس کا مطلب کہ ہم لوگ تو ایک دم گئے گزرے ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ ایک بار بھروسہ تو کیجیے ہمارے اوپر۔ باپ نے دل پر پتھر رکھا، یعقوب علیہ السلام کو بھائی تھے تو باپ جو ہوتا ہے نا بیٹے سے ہمیشہ 10 قدم آگے رہتا ہے، بیٹا جتنا بھی جینیس بن جائے باپ بیٹے کے دماغ کو پڑھ لیتا ہے، باپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ سگنل ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ پلان بنا رہے ہیں۔ بہرحال دل پہ پتھر رکھ کے کہا اچھا لے کے جاؤ۔ اب یہ سب لے کے پہنچے اور لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، ادھر کنویں میں ڈالا، ادھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یوسف گھبرانا نہیں، رونا نہیں، ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک دن آئے گا تم بہت بڑا مقام پاؤ گے اور یہی بھائی ہوں گے تمہارے سامنے اور تم ان کا کارنامہ ان کو بتاؤ گے کہ بتاؤ تم میرے بھائی تھے، میرے باپ کا خون تھے، تم لوگوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، میں معصوم تھا، بے قصور تھا، بے گناہ تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ ادھر کنویں میں ڈالا، ادھر اللہ نے یوسف کو یہ پیغام دیا، یہ سگنل دیا۔ یہ لوگ شام کو اپنے باپ کے پاس پہنچے روتے ہوئے، رونے والے کے اوپر بھروسہ مت کرو، آج کل لوگ ہر سال روتے ہیں، سال میں ایک ڈیٹ بنا لیے نا، سب سے زیادہ روتے ہیں، رونے والوں کے اوپر بھروسہ مت کرو، جو روتے ہیں وہی قاتل ہیں۔ فجاءوا اباهم عشاء، روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم لوگ کھیل رہے تھے، ریس کر رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، اور جو بات آپ کہہ رہے تھے، جو ڈر تھا وہی ہوا، بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ اور ثبوت کے طور پہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی لے کر آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالنے لگے تو ان کا کرتا بھی اتار دیا کم وقتوں نے، اور اس کنویں کو نقلی خون میں، کسی جانور کے خون میں لپیٹ کے لے کر آئے اور کہا دیکھیے یہ کرتا ہے۔ تو باپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا کہ بڑا شریف بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا، کپڑے میں کہیں کوئی خروچ بھی نہیں آیا، بڑا اچھا بھیڑیا تھا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یہ تو تمہاری بنائی ہوئی پلاننگ ہے، یہ تمہارا بنایا ہوا جال ہے، تمہاری پلاننگ ہے۔ فصبر جمیل، میں کیا کر سکتا ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم لوگوں نے جو بھی سلوک کیا ہے میں صبر کرتا ہوں۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ اب یوسف علیہ السلام بیچارے کنویں میں پڑے، ادھر سے ایک قافلہ گزرا اور قافلے کے ایک آدمی نے کنویں میں پانی ڈالنے کے لیے ڈول ڈالا، جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ گئے۔ اب جب ڈول نکالنے لگا دیکھا بڑا بھاری ڈول ہے، کھینچا تو یوسف علیہ السلام تھے، تو چلایا یا بشرا ھذا غلام،
ارے سنو قافلے والوں، غلام ملا، غلام فری میں غلام ملا۔ اب غلام پا کے سب مست ہو گئے، تو کہتے کیا ہیں؟ وَأَسَرُّوهُ بِزَا، فری میں غلام، فری کی چیز کی انسان کی نظر میں ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ فری میں ملے تو یوسف علیہ السلام، غلام اس زمانے میں بکتے تھے، پیسہ دے کے خریدتے تھے، یہاں اچھا خاصا 10-12 سال کا لڑکا فری میں مل رہا ہے تو اس کو دھیرے سے چھپا لیا۔ وَشَّرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور اللہ کہتا ہے کہ چند ٹکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ انسان جب کسی چیز کو فری میں حاصل کرتا ہے اس کی قیمت اس کی نظر میں نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام فری میں ملے تھے تو جا کے بہت ہی کم قیمت میں اس کو بیچ دیا۔ اللہ کہتا ہے وَشَّرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ، یوسف علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کے مقابلے میں جو قیمت ان کی لگائی تھی کم وقتوں نے بہت تھوڑی سی قیمت لگائی تھی، بیچ دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے خریدا، مصر کے بادشاہ نے خریدا۔ اور اس کی بیوی نے کہا، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثوا، میری بیوی دیکھ کتنا خوبصورت بچہ لایا ہوں، اس کی قاعدے سے دیکھ بھال کر، عسا ان نتخذہ ولدا، ہم لوگ بے اولاد ہیں، ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی اور کام میں آ جائے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے محل میں آئے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو بہترین جگہ عطا فرمائی اور ایک بادشاہ کے محل میں وہ رہنے لگے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب نالج دی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں۔ جب ان کی عمر 20 سال کی ہو گئی، تھوڑے ینگ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو اب جس عورت نے ان کو پالا تھا اتنے خوبصورت تھے، اتنے بیوٹیفل تھے کہ اس عورت کی نیت خراب ہو گئی۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام پلے بڑھے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور ایک دن موقع دیکھ کے گھر کے سارے دروازے بند کر۔ اللہ نے دروازہ نہیں کہا، غلقت الابواب، کھڑکی، روشن دان، دروازے سب بند کر۔ غلقت الابواب، سارے دروازے بند کر۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج کہتے ہو کہ ماحول بہت خراب ہے، آج کے زمانے میں انسان اپنے آپ کو غلط چیز سے نہیں بچا سکتا۔ ذرا اس سچویشن کو دیکھو، کیا اس سے زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے؟ جوان لڑکا، جوان عورت، اکیلا گھر، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کھڑکی دروازہ سب بند۔ وقالت حیت لک، اور عورت خود کہہ رہی ہے کہ اے یوسف آ جاؤ، میری باہوں میں آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، ارے میرے رب نے، میرے پروردگار نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا اور میں تیرے ساتھ اتنا برا سلوک کروں، میں جس تھالی میں کھاؤں اسی تھالی میں چھید کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہا ہے تو اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، آگے آگے یوسف علیہ السلام، پیچھے پیچھے عورت، اور بھاگنے میں عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا جو پھٹ گیا۔ بھاگ رہے تھے یوسف علیہ السلام، عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا، کرتا پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا، سامنے ان کا آقا کھڑا تھا، اس عورت کا شوہر کھڑا تھا۔ شوہر کو دیکھتے ہی اس نے فوراً اپنا کلر بدلا، گرگٹ کی طرح ہوتی ہیں میرے بھائیوں عورتیں، ہاں گرگٹ کی طرح ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا، ارے آپ آ گئے، یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، بتائیے اس کی کیا سزا ہے، یا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو کوئی سزا دی جائے۔ اب بیچارے یوسف علیہ السلام کہیں تو کیا کہیں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ راودتنی عن نفسی، میرے آقا میری کوئی غلطی نہیں، اس نے میرے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو آقا تھے، جو عزیز مصر تھا، اس کا ایک چچا زاد بھائی بھی وہیں پر تھا،
اس نے کہا کہ ایک طریقہ ہے میرے پاس، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب، یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہے نا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب کہ عورت سچ بول رہی ہے، یوسف جھوٹ بول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مرد عورت کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرے گا اور عورت اپنے ڈیفنس میں ہاتھ پیر چلائے گی تو مرد کا کرتا آگے سے پھٹے گا۔ تو کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچ بول رہی ہے، یوسف جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جھوٹ بول رہی ہے یوسف علیہ السلام سے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب عزیز مصر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا تو اس نے کہا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ تمہاری چال تھی۔ اپنی بیوی سے کہا یہ تم عورتوں کی چال تھی اور عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے۔ یوسف وارث عنہا، کہا ہے یوسف چھوڑو اس معاملے کو، نظر انداز کر دو، اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، تو بہت بڑی گنہگار ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ سوسائٹی بڑی عجیب قسم کی۔ آج ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو، ہماری بیوی اگر کسی کے ساتھ ایسا کام کرے تو ہم لوگ اس سے یہ کہیں گے کہ تو معافی مانگ لے، مار مار کے اس کا قیمہ بنا دیں گے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد بن معاذ، ایک مرتبہ وہ کہنے لگے کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس مرد کو مار ڈالوں گا، فوراً لضربتہ بالسیف، فوراً مار ڈالوں گا، اسے برداشت نہیں۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ سعد بن معاذ اتنی خطرناک بات بول رہے ہیں، تو صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں فوراً مار ڈالوں گا تلوار سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اتعجبون من غیرت سعد، لوگوں کیا تمہیں حضرت سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ انی لأغیر منہ، اللہ کی قسم یوسف سعد کے اندر جتنی غیرت ہے اس سے زیادہ غیرت میرے اندر ہے، واللہ اغیر منی، اور اللہ کے اندر مجھ سے زیادہ غیرت ہے۔ تو عزیز مصر کے اندر غیرت ہوتی تو اتنی آسانی سے معاملہ رفع دفع نہ کرتا، لیکن اس سوسائٹی کا ماحول ہی ایسا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم معاملہ رفع دفع۔ اس کے بعد اب عزیز مصر کی بیوی زخمی ہے اور سارے گاؤں میں، سارے شہر میں چرچا ہو گئی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام سے چکر چلایا۔ اب اس کی تو بے عزتی ہو رہی ہے، انسلٹ ہو رہی ہے اس کی، سارے شہر میں چرچا ہو رہا ہے۔ تو اس نے اپنی عزت پر تھوڑا سا پردہ ڈالنے کے لیے ایک دن اپنے شہر کی امیروں کی عورتوں کو ایک دعوت دی۔ شہر کی تمام بڑی بڑی امیر عورتیں آ گئی، سب کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی ہے اور کھانے کی پلیٹ میں چاقو بھی رکھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو چاقو وغیرہ آج استعمال ہوتا ہے کھانے پینے میں، اسی زمانے سے چلا ہے۔ تو چاقو رکھا تھا پلیٹ میں اور اس نے پہلے سے ہی سیٹنگ کر دی تھی۔ بالکل اینڈ ٹائم پہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم اس راستے سے گزر جاؤ، تمہیں کچھ کرنا نہیں، تمہیں بس گزر جانا ہے۔ یوسف علیہ السلام بیچارے سیدھے سادے آدمی، اس گھر میں رہ رہے ہیں، غلام ہیں، پیروی تو کرنا ہے۔ اب وہ گزرے، اب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فقطعنا ایدیہم، سب نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، سب نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ساری دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دی، آدھی خوبصورتی ایک طرف اور یوسف علیہ السلام ایک طرف۔ تو تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا بیوٹیفل۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا ھذا الذی لمتننی فی، یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم لوگ کہتی ہو کہ میں نے اپنے غلام سے چکر چلایا، اتنا خوبصورت ہے، بتاؤ تم نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر میں نے اپنا دل دے دیا تو کون سا دے؟ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے کہا اس نے اگر میری بات نہیں مانی تو یا تو میں اس کے ساتھ غلط کام کر کے رہوں گی یا اسے میں جیل بھجوا دوں۔ اب یوسف علیہ السلام بیچارے چکی کے دو پارٹ میں پیس رہے، اب تک تو ایک عورت کا مسئلہ تھا، اب اتنی ساری عورتیں ہیں، اب سب کی نیت خراب ہے۔ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی،
اے اللہ مجھے جیل بھیج دے، مجھے جیل منظور ہے، ان عورتوں کی چال مجھے منظور ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں جس چیز کی مجھے دعوت دے رہی ہیں مجھے جیل پسند ہے، اے اللہ تو مجھے جیل بھیج دے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے۔ بہت تفصیلی واقعہ، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس واقعے پر مزید گفتگو کر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے